یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کے لطف و احسان سے مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں ہم ریگولر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالی پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے قرآن کریم کی تیسری سورہ آل عمران مکمل کی۔ آج اللہ جل مجدہ کی مدد و نصرت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق قرآن کریم کی چوتھی سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ النساء ہے، اور یہ قرآن کریم کی مدنی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 176 ہے، 176، اور اس کے رکوع 24 ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد جو بچے یتیم ہو گئے یا کچھ خواتین بیوہ ہو گئیں تو ان کے حقوق کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں، اور سوسائٹی میں ان کا مقام و مرتبہ، ان کے حقوق، پھر نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں، اور یتیموں کے حقوق اور خواتین کے حقوق پر بات تفصیل سے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ خواتین کا
عورتوں کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا ہے، ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں خواتین کا ذکر کیا اور کثرت کے ساتھ کیا، تو اس نسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ اللہ جل مجدہ نے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، آغاز میں ہی مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو مقامات پر عرض کیا تھا کہ جب مالک کائنات اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اسلوب خطاب دو طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ دو طرح کا۔ کبھی رب تعالی یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو شامل کرتا ہے، اور کبھی وہ مالک کائنات یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ اب یہاں پر خطاب مالک کائنات نے صرف مومنوں سے نہیں کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں۔ کیا معنی اس کا؟ اے تمام کے تمام لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم الذی، اس رب سے، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس مالک کائنات نے تمہیں تخلیق کیا۔ اور تخلیق کیسے کیا؟ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا۔ وہ پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اور کیسے تخلیق کیا؟ من نفس واحدۃ، نفس واحد، ایک جان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس مالک کائنات نے خلق منہا، اسی ایک جان میں سے تخلیق کیا، زوجہا، اس کا جوڑ پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ بولیے۔ اس کا جوڑ پیدا کیا، ان کی زوجہ پیدا کی۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اولاً رب کائنات نے تخلیق کیا، اور انہی کی بائیں رب پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو رب کائنات نے تخلیق کیا۔ اور پھر مالک نے فرمایا جب میں ایک نفس واحد سے میں اس کا جوڑ بنا چکا، اب یہ کپل بن گیا، ایک جوڑا مارز وجود میں آیا، ایک کپل بن گیا، تو اب ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ ان دونوں میں سے کثرت کے ساتھ بولیے، مردوں اور عورتوں کو تخلیق کیا۔ اب یہاں پر رک کر آپ کو بات بتاؤں کہ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا
فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا نائب زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب نائب بنایا اپنا، بنا کر زمین پر نہیں بھیجا، بنا کر جنت میں رکھ دیا۔ کہاں رکھا بولیے؟ جنت میں۔ پھر جنت میں ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی فیل ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تو ضرورت پڑی کہ کوئی تو ہو جس سے میں راز و نیاز کی بات کر سکوں، کسی کے ساتھ تو میں اپنے خیالات شیئر کر سکوں، کوئی تو ہو ایسا جس کے ساتھ میں اپنا دکھ درد بانٹ سکوں۔ تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما حوا کو تخلیق کر دی، جوڑ بنا دیا۔ اب وہ سینکڑوں ہزاروں سال یہ کپل حضرت آدم اور اما حوا یہ جنتوں کے اندر رہے۔ جنت میں جہاں جی چاہتا ان کو جاتے، جہاں سے جی چاہتا سیراب ہوتے، جو جی چاہتا وہ کھاتے پیتے۔ رب تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی ان پر۔ کیا پابندی لگائی؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کی قربتوں میں، اس کی عنایتوں نوازشوں سے وہ ہر وقت سیراب ہوتے رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ تو ایک روز شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ آپ جن کیفیات، لذات اور نظاروں کے اندر جہاں گم ہیں، یقیناً تم چاہتے ہوگے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہو، یہاں سے آؤٹ نہ ہو، تم چاہتے ہوگے کہ یہیں پر ٹھہرے رہو۔ اب یہ لازمی بات تھی کہ جن کیفیات کے اندر وہ رہ رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ان قربتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں وہ اس قدر محو ہو چکے تھے کہ ان کو کوئی اور احساس ہی نہیں تھا نافرمانی کا یا کسی اور بات کا۔ اب انہی قربتوں میں فار ایور رہنے کے لیے جب اس نے کہا کہ اس درخت سے پھل کھا لو، اب اس نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کے قریب جاؤ اور پھل کھاؤ۔ اگر قریب ہونے کی بات وہ کرتا تو چونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں اس کے قریب مت جانا، تو پھر وہ بات ذہن کے اندر آ جاتی۔ اس نے دوسرے اینگل سے گھما کر کہا کہ اگر یہ پھل کھا لو نا تو پھر ساری زندگی اور ہمیشہ کے لیے تم یہیں پر رب تعالیٰ کی نوازشوں میں رہو گے، اس کی قربتوں میں رہو گے، اس کی عنایتوں میں رہو گے۔ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور اس لیے نہیں کھایا تھا کہ کوئی رب کی نافرمانی وہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کھایا تھا کہ وہ رب کائنات کے حکم عدولی کرتے، انہوں نے اس لیے کھایا کہ ہمیشہ کے لیے وہ رب تعالیٰ کی قربتوں میں رہیں۔ اب وہ پھل کھا لیا تو اسی وقت ان کا حبوط زمین پر ہو گیا، زمین پہ نازل ہو گئے۔ اما حوا ایک زمین کے ٹکڑے پر، دوسرے ٹکڑے پر حضرت آدم علیہ السلام۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے جو یہاں پر لفظ فرمائے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں میں سے رب تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ مردوں کو اور کثرت کے ساتھ عورتوں کو تخلیق کر کے پھیلا دیا۔
اب جب تک حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں رہے، ان کے ہاں کوئی اور بچہ پیدا، کسی بچے کی پیدائش بولیے نہیں ہوئی۔ وہ جنت سے زمین پہ آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات القا ہوئے، ان کلمات کا واسطہ انہوں نے پیش کیا کہ باری تعالیٰ جہاں تیرا نام ہوتا تھا وہاں ساتھ تیرے محبوب کا نام ہوتا تھا، انہی کے صدقے دعاؤں کو قبول کر لیں۔ پھر ملے، ملاقات ہوئی تو زمین پر تشریف لائے تو ان کے ہاں پھر اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی، پھر بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، اور پھر تخلیق اور پیدائش جو بچوں کی ہوتی وہ یوں ہوتی کہ کپل پیدا ہوتا، جڑواں بچے پیدا ہوتے، ٹوینز پیدا ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے، دو جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ اب رب کائنات نے جب دیکھا کہ ان سے اب کثرت کے ساتھ کافی تعداد میں بچوں کی ولادت ہو چکی، تو بچے بھی اب جوان ہیں، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے آپس میں نکاح کروا دیں۔ کیا کریں بولیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیں، نکاح کروا دیں۔ اب ماں باپ تو ایک ہی تھے، ایک باپ اور ایک ماں، تو جب ایک ہی ماں باپ ہوں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے جی؟ بہن بھائیوں کا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے نکاح کروا دیں، تو پتہ چلا کہ آغاز میں اس چیز کی اجازت تھی۔ اب حکم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جس بیٹے کی پیدائش ہوئی دوسری مرتبہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو، اور ایک مرتبہ جس بیٹی کی ولادت ہوئی اس کی دوسری مرتبہ کے بیٹے کے ساتھ کراس شادی کروا دیں۔ اس طرح نکاح کا سلسلہ اور افزائش نسل انسانی آگے بڑھتی رہی۔ جب کثرت ہو گئی، اچھی خاصی تعداد بن گئی، تو پھر رب کائنات نے اس چیز کو منع فرما دیا۔ اب بہن بھائی کا آپس میں نکاح بولیے نہیں ہو سکتا، اب منع ہے، اب یہ حرام ہے۔ اسی طرح دو بہنیں ایک شوہر کے، ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں نہیں آ سکتی، خالہ اور بھانجی وہ دونوں نکاح میں نہیں رہ سکتی، پھپھو اور بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، ماں بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، نانی اور نواسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ حاصل قیاس اسی طرح محرمات مساقت ہیں، رضائی رشتے ہیں، پھر سسرالی رشتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ ممنوعات ہیں۔ تو پہلے آغاز یوں تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کے نکاح یوں ہوئے کہ ایک مرتبہ جو بیٹا، آپ کو عرض کیا کہ ٹوینز پیدا ہوتے تھے، بیٹا اور بیٹی، تو ایک مرتبہ کے بیٹے بیٹی کی دوسری مرتبہ کے بیٹے بیٹی سے کراس شادیاں ہو جاتی، لیکن اس کے اب جو ہے ایسا نہیں، شریعت اسلامیہ میں ایسا جائز نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ رب تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں ڈرو اس رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور تخلیق کہاں سے کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک جان سے، یعنی آدم کو بنایا، پھر اس آدم سے وخلق منہا، اس میں سے تخلیق کیا اماں حوا کو، زوجہا، ان کی زوجہ کو، ان کے جوڑ کو پیدا کیا، ان کی بائی رب میں سے پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان کے ملاپ سے پھر کثرت کے ساتھ عورتیں اور مرد پیدا کیے، اور تخلیق کر کے ان کو دنیا پر پھیلا دیا۔ اس رب سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو۔ جو قربتیں ہیں، جو
رشتہ داریاں ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں کسی کا حق تلفی نہ کرنا، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کے معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اور تم قرابتوں کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی، ذوی الارحام کے حوالے سے، خونی رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ان رشتوں کی پاسداری میں بھی ڈر اور تقوی شامل حال ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تم پر بولیے نگہبان ہے۔ پھر آگے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو، یتیموں کا جو حق ہے ان کو لٹاؤ، ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، ناپاک چیز کو پاک چیز سے چینج نہ کیا کرو، حلال کو حرام کے ساتھ گڈ مڈ نہ کیا کرو، ان کو آپس میں ٹرانسفر اور تبدیل نہ کیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو۔ کن کے؟ یتیموں کے مال، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس اپ کر کے نگل نہ جایا کرو، ہضم نہ کر جایا کرو، نہ کھایا کرو، ان کے مال نہ کھایا کرو۔ اگر ان کے مال اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے کھاؤ گے تو پھر یہ تمہارے لیے بڑا جرم ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہوگا کہ تم یتیموں کا مال ہڑپتے ہو، مسکینوں کا مال ہڑپتے ہو۔ یتیموں کا مال انہیں دے دیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اتنے قریب ہوں گے۔ اب یہ حدیث پاک سننے کے بعد کسی بندہ مومن کا جی چاہے گا کہ وہ اپنے کسی یتیم بھانجے بتیجے کا حق غصب کرے؟ ہرگز نہیں۔ یتیموں کو ان کے حق دلوایا کرو، دیا کرو۔ جہاں پہ کوئی مال غصب کر رہا ہو اسے سمجھاؤ جا کے کہ یتیموں کا مال انہیں لٹاؤ، ان کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹیاں جو یتیم ہو جائیں اور جوان بھی ہوں تو ان کے معاملے میں رب کائنات نے فرمایا کہ ان کے معاملے میں بھی ڈرا کرو۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بیٹیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ ہوں، مثنا وثلاثا، پسندیدہ ہوں اور حلال ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ وہ پسند بھی ہو اور حلال بھی ہوں، وہ رشتہ نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ بہن کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بھانجی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے جو رشتے ہیں، رضائی رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں، تو نکاح اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور آپ کے لیے حلال ہو۔ جو آپ کے لیے حرام ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اب کس طرح؟ مسنا وثلاثا ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار، مگر شرط یہ ہے کہ اگر عدل قائم کر سکو، اگر ان میں انصاف قائم کر سکو، تو پھر انصاف کر سکو اور ان کے حقوق میں برابری کے ساتھ ادائیگی کر سکو، تو پھر قرآن کریم نے آغاز کہاں سے کیا؟ مسنا، دو دو شادیاں کرو، وثلاثا، تین تین کرو، ورباع یا چار چار کرو۔ اور اگر عدل نہ کر سکو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، تو فواحدہ، پھر ایک۔ اب ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں تو روایت ہی الٹی ہے نا، یہاں پہ کوئی دوسری کا سوچ بھی لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے، حالانکہ یہ جائز ہے، ناجائز عمل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں یقین مانیے بات کڑوی ہے مگر ہے یہ سچ، ہم لوگ، ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے، یہاں پہ کوئی بڑی عمر میں جا کر 4 5 6 بچے ہوں اس کے، بڑی عمر میں وہ نکاح کر لے تو ہم سارے اسے کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے 6 بچے تھے، 4 بچے تھے، 8 بچے تھے، اس نے نکاح کر لیا۔ اب وہی شخص چھپ کر اگر برائی کر رہا ہے تو وہ سب کو قبول ہوگی، اس نے نکاح کر لیا، حلال کر لیا، تو اس پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بچے مخالف، بیویاں مخالف، سارا کچھ۔ یہ فقط اس لیے ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر عدل کر سکتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا مسنا، آغاز ہی 2 سے کیا، 2 2 کرو، وثلاثا، 3 3 کرو، ورباع یا 4 4 شادیاں کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، شرط یہ ہے کہ اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر جو ہے ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جو شرن تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، باندیاں، کنیزیں، غلام۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، اور یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم روا نہ ہو۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔